بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ستاروں کی، رات کی اور صبح کی قسم اٹھا کر قرآن کریم اور جس فرشتے کے ذریعے سے قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے اور جس ہستی پر، جس پیغمبر پر قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے، ان کے حقانیت اور ان کے صداقت کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ آج کے سبق میں ہم جن آیات کی تفسیر پڑھیں گے، ان آیات کے اندر پہلے اس فرشتے کے اوصاف کا ذکر ہے، اس فرشتے کے خوبیوں کا ذکر ہے جس فرشتے کے ذریعے سے یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس پیغمبر کے اوصاف اور اس کے خوبیوں کا ذکر ہے جس پیغمبر پر یہ کلام نازل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس قرآن کریم کے اوصاف کا اور اس کے خوبیوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن کریم یہ کلام ہے، لایا ہوا کلام ہے، رسول کریم، ایسے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، کریم جو فرشتہ قابل احترام ہے، جو فرشتہ معزز ہے۔ رسول کا لفظ نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور فرشتے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کیونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے قاصد کے، پیغام پہنچانے والے کے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کام پیغمبر بھی کرتا ہے اور یہ کام فرشتے بھی کرتا ہے، لیکن یہاں پر رسول سے مراد جبرائیل امین ہے۔ تو انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن کریم ایسے فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو فرشتہ قابل احترام ہے۔ آگے پھر دوسری صفت کا ذکر ہے، دوسری خوبی کا ذکر ہے، ذی قوتن، وہ فرشتہ قوت اور طاقت والا ہے، اور جب وہ قوت اور طاقت والا ہے تو کسی شیطان اور کسی جن کو یہ مجال نہیں ہے، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس کلام کے اندر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرے۔ آگے تیسری خوبی کا ذکر ہے، عند ذی العرش مکین، کہ وہ جو جبرائیل امین ہے وہ عرش والے کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکین، ایک مقام اور مرتبے والا ہے، یہ تیسری خوبی ہے۔ مطاع، یہ چوتھی خوبی کا ذکر ہے کہ اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی آسمان میں رہنے والے دوسرے فرشتے جو ہے وہ جبرائیل امین کی بات مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ معراج کے سفر کا واقعہ اس پر دلیل ہے کہ جب حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے سفر میں تھے، تو جس آسمان پر پہنچتے تھے اور وہاں پر داخلے کی اجازت چاہتے تھے تو فرشتے فوراً ان کا نام سن کر دروازہ کھول لیتے تھے۔ ثم امین، اور پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ خود دیانتدار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، لہٰذا نہ تو کسی جن اور شیطان کی طرف سے اس قرآن میں کمی بیشی کی گنجائش ہے اور نہ خود اس فرشتے کی طرف سے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، یعنی جن کی زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، وہ کوئی دیوانہ نہیں ہے، وہ کوئی مجنون نہیں ہے، وہ کوئی پاگل نہیں ہے، کیونکہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ نظریہ عقیدہ یہی تھا کہ آپ مجنون ہیں، تو اس آیت کے ذریعے سے اس عقیدے کو رد کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس پیغمبر نے اس قرآن کریم لانے والے فرشتے کو دیکھا ہے، بالافق المبین، آسمان کے واضح کنارے پر، یعنی خود اس پیغمبر کا بھی اس فرشتے سے مکمل تعارف ہے، اس کو جانتے ہیں اچھی طرح۔ جبرائیل امین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس قرآن کریم جب لاتے تھے تو مختلف صورتوں میں آتے تھے، کبھی کسی انسان کی شکل میں آ جاتے تھے، کبھی خواب میں آ جاتے تھے، اور کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسی آواز سنتے تھے جیسے گھنٹی بجنے کی آواز ہوتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت پر اور اصلی شکل پر بھی دیکھا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر بھی ہوا تھا، اور روایات کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔
وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ غیب کی خبروں کے بارے میں بخل کرنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس پیغمبر کے پاس اللہ کی طرف سے جو غیب کی خبریں آتی ہیں، جو تعلیمات اور جو احکامات آتے ہیں، وہ کھل کر اپنی امت کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان میں کوئی بات چھپانے کے بارے میں بخل نہیں کرتے۔ آگے قرآن کے اوصاف ہے، وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کریم کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔ تو جب اوپر کی آیات سے فرشتے کا تعارف بھی ہو گیا اور پیغمبر کا تعارف بھی ہو گیا، تو اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ کسی شیطان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو جب اس کا اللہ کا کلام ہونا ثابت ہو گیا تو تقاضا اس کا یہ ہے کہ اب اس پر ایمان لایا جائے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص اس فرشتے کے اوصاف سن کر بھی، اس پیغمبر کے اوصاف سن کر بھی ایمان نہیں لاتا، تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ چنانچہ فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں چل رہے ہو؟ مطلب کیوں اس قرآن کریم پر ایمان لانے سے منہ موڑتے ہو اور اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر نصیحت عالم والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ یعنی اس کے تو نازل کرنے کا مقصد ہی لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اب یہ کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ یعنی جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، جس کے نصیب میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے، تو اس قرآن کریم پر ایمان لائے گا، اس کو سینے سے لگائے گا اور اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ لیکن سیدھے راستے پر چلنا کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ تو آگے فرمائے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم کوئی چاہت کر ہی نہیں سکتے، تم کوئی چیز چاہ ہی نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کے پالنے والے رب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کا ہدایت یافتہ ہونا اس کا کمال نہیں ہے، کسی شخص کا قرآن کریم پر ایمان لانا، قرآن کریم کی خدمت کرنا، قرآن کریم کو سیکھنا سکھانا، یہ اس کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کی چاہت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اس آخری آیت کے اندر ہمارے لیے بھی ایک صفت، ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے، نصیحت ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 1 ڈیڑھ مہینے سے اس قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے کام کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قرآن کریم سے فائدہ اور اس قرآن کریم سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے عمل کے ساتھ ہمارا جڑ جانا اور ہمارا اس کے ساتھ لگ جانا، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت کے مطابق ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے عمل کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیں۔